CAA کیا ہے؟ اس کو کیوں پاس کیا گیا؟ انڈیا پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ CAA کی مخالفت کیوں ہو رہے ہیں؟ آئیے ساری حقیقت اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ CAA کا مطلب ہے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ۔ یہ ایک پہلی بار 1955 میں پاس ہوا تھا، مگر 1955 سے اب تک ان میں 6 امینڈمنٹ کی گئی ہے، یعنی 1986، 1992، 2001، 2005، 2013 اور اب 2019، یعنی کل 6 امینڈمنٹ کی گئی ہے۔ مگر دسمبر 2019 کے امینڈمنٹ سب سے ضروری ہے، جس کے بعد ملک بھر میں مظاہرے، فسادات اور جوڑ توڑ شروع ہوا ہے۔ لیکن آخر یہ CAA امینڈمنٹ کیا ہے۔ CAA ایکٹ 11 دسمبر 2019 کو نریندر مودی کی گورنمنٹ نے انڈیا کے پارلیمنٹ سے پاس کیا گیا۔ پھر 10 دسمبر کو پریزیڈنٹ بھی اس پر مہر لگا دیتے ہیں اور ایک قانون بن جاتا ہے۔ CAA میں کہا گیا ہے کہ 31 دسمبر 2014 سے پہلے ان 3 ممالک یعنی پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے جو نان مسلم یعنی غیر مسلم لوگ انڈیا آ کر آباد ہوئی ہے، ان کو انڈین نیشنلٹی دی جائے گی، یعنی ان کو بھی انڈین کہا جائے گا۔ ان ایکٹ کے تحت یہ نیشنلٹی 6 قسم کے لوگوں کو دی جائے گی۔ پہلے نمبر پر ہندو، سکھ، بدھسٹ، جین، فارسی اور عیسائی مذاہب کے مہاجروں کو یہ نیشنلٹی دی جائے گی، جبکہ اس ایکٹ میں مسلمانوں کو نکالا گیا ہے۔ CAA کے 3 دن بعد یعنی 15 دسمبر 2014 کو شاہین باغ میں پہلا پروٹیسٹ وومن نے نکالا۔ بعد میں انڈیا بھر میں اس کے خلاف مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں CAA کے خلاف 140 پلس فائل درج کیے جاتے ہیں اور یوں دیش بھر میں مظاہرے اور جلوس نکالنے شروع ہو جاتے ہیں اور یوں دیش 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ جس کے بعد کورونا آیا اور کورونا میں اس معاملے کو سلجھا دیا۔ لیکن اب 12 مارچ 2024 کو مودی گورنمنٹ نے پھر CAA کو دوبارہ امپلیمنٹ کر دیا، جس کے بعد اب انڈیا پھر 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ پہلے وہ لوگ جو CAA کی حمایت میں ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں CAA امپلیمنٹ ہو، اور دوسری طرف وہ لوگ جو CAA کے مخالف ہیں۔ ان میں سے مسلم کمیونٹی بھی ہے، جس کو اس ایکٹ میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت انڈین سٹیزن کے لیے یہ بات ضروری رکھ دی گئی ہے کہ اپلیکیشن پروسیس کے لیے کون سی رول اپلائی کرنے ہوں گے۔ پہلا رول یہ ہے کہ انہیں ثابت کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان، افغانستان یا بنگلہ دیش کے رہائشی تھے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس پاسپورٹ یا برتھ سرٹیفکیٹ یا رجسٹریشن یا کوئی لینڈ ڈاکومنٹ وغیرہ ہوں گے۔ اس کے بعد اس پر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور وہ ان پر فیصلہ کرے گی۔ اس کمیٹی میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی سیشن ڈائریکٹر، فورن ریجنل رجسٹریشن آفیسر، پوسٹ آفس، انٹیلیجنس بیورو اور اسٹیٹ انفارمیشن آفیسر۔ ریکارڈ کے مطابق 31 دسمبر 2014 تک پاکستان، افغانستان اور بنگال سے 31,313 غیر مسلم لوگ انڈیا آ کر آباد ہوئے تھے، یعنی CAA ایکٹ 31,313 مینورٹی کمیونٹی پر لاگو ہوں گے۔ اس کے علاوہ ویسٹ بنگال انڈیا میں آئی ہوئی بنگالیوں پر بھی لاگو ہوں گے، جس کی ٹوٹل تعداد 3 سے 4 کروڑ تک ہے، جو نریندر مودی حکومت کے لیے ایک اچھے ووٹ بینک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نریندر مودی کی حکومت نے الیکشن سے پہلے CAA کو دوبارہ امپلیمنٹ کرنے کو کہا گیا۔ اب آتے ہیں اس کے فائدے اور منفی اثرات کے بارے میں۔ آسام کے لوگوں کا ماننا ہے کہ CAA کے امپلیمنٹ ہونے کے بعد آسام میں مہاجروں کی تعداد بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے ان کی کلچر، زبانی تناسل اور سیاسی کیئر ختم ہو جاتا ہے۔
اس کے علاوہ AASU یعنی آل آسام اسٹوڈنٹ یونین اور سودیشی سنگھٹن ACC کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور کئی کیمپین کو چلا رہے ہیں کہ ہم ACC کو نہیں مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم کمیونٹی اس کی مخالفت اس لیے کر رہے تاکہ اس میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ ان 6 مذاہب میں سے مسلم کو دور رکھا گیا ہے، جس سے ہندو مسلم اتحاد کو گنوا دیا ہے، جو آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے۔ 6 دسمبر 2024 کے بعد CAA پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے اور یہ مودی گورنمنٹ کے لیے ایک فائدہ مند ثابت ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں CAA کا کیا اثر ہوگا۔ تو ناظرین، اس طرح مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید معلومات آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔